علم ہے۔ یاد رکھیے عصری علوم اور دینی علوم دونوں کی ضرورت ہے۔ قرآن کی اس آیت میں خود اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ اس کا مفہوم دیکھیے۔ علماء جانتے ہیں یہاں فعل ہے لیکن مفعول کو ذکر نہیں کیا گیا۔ پڑھنا کیا ہے؟ ایجوکیشن کوئی سی بھی ہو، ہر انسان سمجھتا ہے، چاہے وہ جدید میڈیکل سائنس ہو، انجینئرنگ ہو یا اور جتنے بھی علوم ہو سکتے ہیں، قرآن ان کی دعوت دیتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے مسلمانوں تمہیں اپنے آپ کو جتنا بھی کچھ تم اپنے اندر صلاحیتیں ظاہری باطنی کر سکتے ہو اکٹھی کرو۔ قرآن اس کے لیے منع نہیں کرتا، لیکن ایک ہی شرط لگاتا ہے اقرأ بسم ربک الذی، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یعنی اسلام تمام علوم کے لیے رہبری کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسلام کی چھاؤں کے اندر آ کر کے ہم انجینئر بھی بنے، ڈاکٹر بھی بنے، پروفیسر بھی بنے، پائلٹ بھی بنے، جج بھی بنے، جو بن سکتے ہو آپ بنو، قرآن اس کو منع نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، اکبر الہ آبادی نے کیا خوب کہا تھا، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندہ عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ تو قرآن